آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 معزز جج صاحبان جن میں ایک چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہے ان کو متنازع نہیں کر رہے یہ کہہ کے اور ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر کے آپ سپریم کورٹ کے ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے، جو کوئی ادنا سے ادنا بھی قانون یا آئین کا طالب علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس فیصلے سے ری رائٹ کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ گنا بھی نہ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے؟ تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وقار بلند ہوگا، اور اگر سارے ججز دیکھیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ نکال دیے جائیں اور دوسروں کو کیس نہیں، یہ بھی معزز ججز بیچ میں بیٹھے اور فل کورٹ دیکھیں نا۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج کو نکالنے کا مرحلہ آتا ہے، وہ افتخار محمد چوہدری صاحب ہوں، وہ جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ہمارے جو صدیقی صاحب تھے وہ ہوں، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہوں، تو فل کورٹ بیٹھتا ہے، 10 ججز بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ بھئی یہ صوبے لیکن یہ تو ایک روایت پڑ جائے گی، کل عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی میرا کیس پلان جج نہ سنیں، پھر دوسرا کہیں گے کہ میرا یہ نہ سنیں۔ نہیں، ہم تو یہ بالکل نہیں کہتے کہ فلانا سنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبے کے پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ جو کہ 65% آف پاکستان ہے، اس کے جو ہے وہ چیف منسٹر کے انتخاب کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ متنازع ہو چکا ہے، تو اس معاملے کو فل کورٹ جو ہے وہ سن لے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ معزز ججز جو ہیں بیٹھے ہیں وہ نہ سنیں۔ اور میں ایک مثال آپ کو میں اور دے دوں کہ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم جو ہے ہمارے خلاف جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں، میں بھی ان میں پیش آ رہا ہوں، باقی دوست بھی پیش ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے، ان کی بیل چل رہی تھی، ان کی بیل جو تھی وہ کنفرم ہو گئی۔ اگلے دن یہی بینچ بیٹھا تھا اور ایک اپنا جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس کی موجودگی میں پروسیکیوٹر جنرل کو ایف آئی اے کے جو تھے ان کو مخاطب ہوئے، انہیں کہا کہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا ملزم اس کی جو ہے وہ ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ وہاں پہ کیا کرتے رہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ۔ وہ بھئی ضمانت ان کی عدالت سے کنفرم ہوئی ہے، کوئی کسی اسسٹنٹ کمشنر نے تو کنفرم نہیں کی، یا کوئی ڈپٹی کمشنر تو نہیں بیٹھا تھا عدالت میں جو اس کے متحد تھا۔ تو جب یہاں تک جو ہے وہ باعث ہو تو صافی صاحب پھر ہم لیکن رانا صاحب اسی بینچ نے جب قاسم سوری اور عدم اعتماد کے معاملے میں فیصلہ دیا، پہلے شارٹ آرڈر اور پھر ڈیٹیل آرڈر، تو اس کو تو مسلم لیگ نون نے اور آپ کی قیادت نے بڑا ویلکم کیا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، تو اس کے لیے قبول اور اس کے لیے ناقابل قبول؟ جی، اس میں اضافی جو نوٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ سبھی نے کہا، ہم نے بھی کہا، میں واقعہ ہی ایک آئین شکنی کی اور آئین سے ماورا اقدام اٹھانے کے متعلق جو ہے وہ نہ صرف ذمہ داری فکس کی گئی بلکہ جو ہے وہ سزا کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی کہ آپ کب تک جو ہے وہ ایسا ہوتا رہنے دیں گے، یا پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ باقی جو مین فیصلہ ہے، مین فیصلے میں سارا کچھ کہا گیا، لیکن اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری جو ہے وہ فکس نہیں کی گئی، کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کی کسی کو پروسیڈنگ کا یا پروسیڈ کرنے کا اندیا تک نہیں ہے۔ اس ڈپٹی اسپیکر کو بلایا بھی نہیں گیا، بلکہ اب جب کہ جو پنجاب کا ڈپٹی اسپیکر ہے اس کو تو کل آوازیں پڑتی رہی ہیں کہ بھی حاضر ہو، تو اسے بلایا بھی نہیں گیا۔ تو وہ فیصلہ جو ہے اس میں جو اپریشیبل جو بات ہوئی ہے وہ اضافی نوٹ تھا، اور وہ جس جج نے دیا اسی جج نے اس فیصلے میں جو 63 کا اس وقت زیر بحث ہے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ فیصلہ غلط ہے۔